بلوچستان میں پہلے بھی کئی آپریشنز ہو چکے ہیں لیکن کوئی دیر پا حل آج تک نکلا نہیں ہے ان کا. اب اگر آپریشن ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کو میں سن رہی تھی، وہ ایک چینل پر یہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم جب وہ لوگ اسمبلی میں موجود تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سلجھے ہوئے سیاستدان تھے، ہماری نسل تھی وہ چیزوں کو سمجھتی تھی، ہم نے ان کو کہا تھا کہ جو اگلی نسل آئے گی وہ ایکسٹریمسٹ ہوگی. اب ان کا سامنا ایک ایکسٹریمسٹ نسل سے ہے، اب ہماری جنریشن سے نہیں ہے ان کا سامنا. تو اگر جو یہ کریں گے بھگتنا بھی وہی پڑے گا، کیونکہ وہ نسل بھی یہی بات کرے گی. یہ بڑی صعب بات ہے. یہ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب آپ معتدل لوگوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں یا انہیں بے اثر کرتے ہیں تو پھر نیچے سے غیر معتدل لوگ اوپر آ جاتے ہیں اور وہ لوگ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ تو بالکل سیاست میں اب بالکل یہ اس طرح کا اصول ہے کہ جیسے یہاں سے اگر کوئی چیز چھوڑی جائے تو وہ زمین کی طرف گرے گی. یہ تو اس طرح کا پرنسپل ہے. تو پھر آپریشن کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپریشن جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپریشن کی ہمیں بات کرنی ہی نہیں چاہیے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپریشن پاکستان میں جو کامیاب ہوتے ہیں یا جو رہے ہیں وہ اسی صورت میں رہے ہیں جب اس سے پہلے ایک سیاسی اتفاق رائے بھی اس آپریشن یعنی پبلک سپورٹ ہو، جب اس کو پبلک سپورٹ ملتی ہے. جب سارے سیاستدان مل کے اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر تو ایک بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ پھر ظاہر ہے ہمیں آپریشن کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے، آپریشن سے پہلے ہو، جنگ کرنی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا فوجی اقدام کرنا ہو، اس سے پہلے پبلک سپورٹ اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپریشن کے لیے ضروری بندوق اور اس بندوق کے اندر گولی. جیسے اے پی ایس کے بعد ہم نے کیا تھا، ایک تو یہ کہ اگر کوئی اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن وہ اتفاق رائے اگر اس بات کو کہا جائے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیٹھ گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان کے بیٹھ گئے ہیں تو ان دونوں نے اتفاق رائے کر لیا ہے، تو اس اتفاق رائے کو نہیں کوئی مانے گا، اس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوگی. ہمیں جو اس وقت سیاسی حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کا اکٹھا بیٹھنا ضروری ہے. مثلاً وہ پیپلز پارٹی ہو، مثلاً وہ نواز شریف صاحب ہو، عمران خان صاحب ہو، جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، مولانا فضل الرحمان ہو، محمود خان اچکزئی ہوں، اس کے بعد بلوچستان کے تو تمام سٹیک ہولڈرز ہوں، اختر جان نیگل ہوں، ڈاکٹر مالک بلوچ ہوں. یہ سارے لوگ جب ہمیں نظر آئیں گے بیٹھے ہوئے تو تب بات، یعنی یہ پورا پاکستان کو، اس کا پورے پاکستان جن سے محبت کرتا ہے وہ سارے لوگ ایک جگہ جب بیٹھے نظر آئیں گے اور بلوچستان کے مسئلے پر غور کر رہے ہوں گے تو بلوچستان کو بھی میسج جائے گا. ویسے مولانا ہدایت الرحمان نے کچھ تجاویز ریٹرن دی ہیں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کو کہ ان پوائنٹس پر ڈائیلاگ ہونا چاہیے. دیکھیے ایک تو یہ معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ صرف بلوچستان اسمبلی پر چھوڑا جا سکتا ہے؟ اگر بلوچستان اسمبلی ہی فیصلہ کر سکتی اور وہ کچھ بات کر سکتی تو پھر وہ گزشتہ 10 سال میں تو بات ہو جاتی نا. کچھ نہ کچھ ایک اثرات نظر آتے. جیسے ڈاکٹر مالک کی حکومت میں خود بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بذریعہ سڑک گیا تھا اور بذریعہ سڑک جانا ممکن تھا. لیکن کیا آج آپ کی کوئی سڑک محفوظ ہے؟ حتیٰ کہ آج تو ریل کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گیا، ہائی ویز پہ بھی رٹ نہیں ہے، اور ہائی ویز کے اوپر بھی رٹ نہیں ہے. تو اس بات پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ریاست کو. اس پہ عقل و منطق سے آگے بڑھنا ہے، جذبات کو سرد رکھنا ہے. اور اگر کوئی جذبہ اس وقت موجزن ہونا چاہیے تو وہ محبت کا ہونا چاہیے، برابری کا ہونا چاہیے. دہشت گردوں کے ساتھ تو محبت سے بات نہیں ہو سکتی. مالک بلوچ صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹرز اینڈ پی ایچ ڈیز دے آر جوائننگ دیٹ کاز، تو اگر وہ ادھر نکل گئے ہیں یار خدا کا خوف. دیکھیے اکبر، ہمیشہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب کوئی چیز، جب کوئی دہشت گردی بذات خود ڈیبیٹیبل چیز بن جاتی ہے. اس وقت سارا بلوچستان اور سارا پاکستان اس بات پہ متفق ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. ہاں جی. لیکن اگر ہم نے اس کو آج اس کا پولیٹیکل علاج نہ کیا تو کل کو اسی کا تعلق کوئی نظریات سے جوڑے گا، کوئی اور کسی چیز سے جوڑے گا.